پیرامڈز یا اہرام اس روح زمین کا سب سے قدیم عجوبہ۔ پیرامڈز کا نام سنتے ہی سب سے پہلے جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ہے اہرام مصر، وہ مقام جہاں فرعون مصر کی لاشوں سمیت تاریخ کے بے شمار راز بھی دفن ہیں۔ ان اہراموں کو آج سے تقریباً 2500 سے 300 قبل مسیح کے اندر بنایا گیا تھا۔ ہزاروں سال پرانا یہ اہرام کیا خلائی مخلوق کی تعمیر ہے؟ کیا یہ طوفان نوح کے وقت بھی موجود تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے فرعون کا اس اہرام سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ اہرام انسانوں نے بنایا یا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس روح زمین پر موجود جنات نے؟ اور جب سائنسدانوں نے اہرام مصر کا 3D اسکیچ بنانے کے لیے سپر کمپیوٹر کا استعمال کیا تو کیا انکشافات ہوئے؟ اور قرآن پاک سے ہمیں ان اہراموں کے بارے میں کیا معلومات ملتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اہرام مصر کی پراسرار معلومات اور رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ اسلام کے معزز ناظرین، میں ہوں سید احسن رضا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اہرام مصر کو جب تعمیر کیا گیا تو اس کی اونچائی تقریباً 450 فٹ تھی۔ موسمی حالات اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک منزل گرنے سے اب اس کی ہائٹ تقریباً 428 فٹ رہ گئی ہے، اور یہ کسی زمانے میں دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت ہونے کا اعزاز بھی رکھتی تھی۔ اہرام مصر کی تعمیر میں تقریباً 2,50,000 چونے کے پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک پتھر 2.5 ٹن سے لے کر 300 ٹن وزنی تھا۔ مصر قدیم دور کا ایک ایسا ملک ہے جو حیرت انگیز تعمیرات اور اپنے اندر دفن پراسرار رازوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ ان تعمیرات میں مصر کا اہرام سحر فہرست ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ضرور ہوگی کہ یہ اہرام صرف مصر میں ہی موجود نہیں بلکہ پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ مصر سے لے کر ہندوستان تک اور چائنا سے لے کر شمالی افریقہ، نہ صرف زمین کے اوپر بلکہ سمندر کے اندر بھی ان اہراموں جیسی عمارتیں دریافت ہوئی ہیں۔ مصر میں 100 سے زیادہ اہرام موجود ہیں، جبکہ سوڈان میں 300 کے قریب اہرام پائے جاتے ہیں۔ مصر کے اہراموں میں سب سے مشہور گیزا کے 3 اہرام ہیں، جو دنیا کے عجائبات میں پہلے نمبر پر ہے۔ یہ اہرام دراصل مصر کے ان فرعونیوں کے ہیں جو خود کو خدا کہلواتے تھے اور مصر پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ان اہرام کو ان فرعونیوں نے ہی تعمیر کروایا تھا تاکہ مرنے کے بعد ان فرعونیوں کی لاشوں کو مومی بنا کر رکھا جائے۔ مصریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد وہ لوگ دوبارہ کسی اور شکل و صورت میں اس روئے زمین پر زندہ کیے جائیں گے، لہٰذا اس فرعون کی لاش کے ساتھ اس کا مال و اسباب اور خزانوں یعنی سونا چاندی وغیرہ کو بھی اہرام کے اندر دفن کیا جاتا تھا۔ ہر فرعون مصر اپنے لیے ایک الگ اہرام تعمیر کرواتا اور اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو مومی بنا کر اس اہرام کے نچلے حصے میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج جب ہم ان عظیم و شان اہراموں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ سوال ضرور جنم لیتا ہے کہ آخر اتنے بڑے اہرام کو کس زمانے میں آج سے ہزاروں سال قبل کیوں اور کس نے تعمیر کیا ہوگا؟ اس لیے ان سوالات کے جستجو میں صدیوں سے سائنسدان اس پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ 450 قبل مسیح میں ہیروڈوٹس نامی ایک شخص نے سب سے پہلے ان اہراموں کا ذکر اپنی کتاب میں کیا، جس نے وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر ان اہراموں کے اندر سے جائزہ لیا، اور اس نے اپنی ساری تحقیق کو اپنی کتاب میں کچھ یوں لکھا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق 2 لاکھ مزدوروں نے مل کر 20 سالوں میں کوفو کا اس عظیم پیرامڈ کو مکمل کیا تھا۔ اس تعمیر میں ہر گھنٹے 2 سے 3 پتھر لگائے جاتے اور اس طرح 30 لاکھ پتھروں سے اس عظیم شان پیرامڈ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ قدیم مصریوں کے عقائد کے مطابق یہ ان کے دیوتاؤں اور فرعونوں کا مسکن تھا، جہاں ان کی روحیں رہا کرتی تھی، اس لیے مصریوں کی قدیمی آبادی ان اہراموں کے قریب نہیں جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ ان اہراموں کے قریب سے گزرنے پر بھی احتیاط کیا کرتے تھے۔ یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ 3000 سال قبل ان اہراموں کو کیسے تعمیر کیا گیا ہوگا، جبکہ اس وقت تو دور حاضر کے جدید اور ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی موجود نہ تھی، جبکہ آج کے دور کی جدید مشینوں کے یوز کر کے بھی اس پیرامڈ کو بنانا ناممکن ہے۔ پیرامڈ میں لگا ہر پتھر اوسطاً 3 سے 300 ٹن تک وزنی ہے۔ اس وقت میں ان پتھروں کو کیسے تراشا گیا ہوگا اور ان بھاری بھرکم پتھروں کو اتنی اونچائی تک آخر کیسے اور کس کی مدد سے پہنچایا گیا ہوگا؟ کیا یہ کام انسانی ہاتھ کر سکتے ہیں؟ اور کیا اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو اتنی اونچائی تک چڑھانا اور اس طرح سے فٹ کرنا کہ ان کے درمیان 1 انچ سے بھی کم فاصلہ رہ گیا ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ ایکسپرٹس کے مطابق ان پیرامڈز کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان پیرامڈز کا ٹیمپریچر زمین کے ایوریج ٹیمپریچر کے برابر 20 سیلسیس ہی رہتا ہے۔ باہر چاہے سردی ہو، گرمی یا آندھی طوفان، اہرام کے اندر کا ٹیمپریچر کبھی نہیں بدلتا۔ سائنٹسٹ نے جب ان اہراموں کا 3D ماڈل بنانے کے لیے سپر کمپیوٹر کا یوز کیا، جو کہ دور حاضر کی سب سے جدید اور فاسٹ ٹیکنالوجی ہے، جو کہ گھنٹوں کا کام صرف چند سیکنڈز میں مکمل کر دیتا ہے، مگر اہرام مصر کا 3D ماڈل بنانے کے لیے سپر کمپیوٹر کو بھی 1000 گھنٹے کا وقت لگ گیا۔ کچھ محققین کہتے ہیں کہ پیرامڈز کا کام
زمین پر آنے والے زلزلوں کو روکنا ہے، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ پیرامڈز علم نجوم کے ماہرین کے لیے بنائے گئے تھے، جبکہ کچھ سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ پیرامڈز دراصل پاور پلانٹ ہے جس کو قدیم مصری لوگ توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ فزکس کی ایک تھیوری کے مطابق کائنات کی 6 ڈائمینشنز ہیں، اور یہ ڈائمینشنز اپنے آپ میں ہی ایک الگ دنیا ہیں جہاں ان پیرامڈز کے ذریعے اسپیس میں سفر کیا جا سکتا ہے۔ سال 1987 میں ایک الیکٹریکل انجینئر اور انوینٹر جو پارکر نے گریٹ پیرامڈ پر جا کر کچھ تجربے کیے، جس میں انہوں نے پیرامڈ کے الیکٹریکل، میگنیٹک اور ریڈیو ایکٹیو فریکوینسی اور انرجی کو ناپا، اور یہ نتیجہ نکالا کہ ان اہراموں کے آس پاس ایک انرجی فیلڈ ہے جس کے ذریعے ہائپر سپیس میں جایا جا سکتا ہے۔ البتہ جو یہ ثابت نہ کر سکے، پر وہ مرتے دم تک یہ کہتے رہے کہ اگر ہم پیرامڈز کے راز کو جان گے تو پیرامڈز کو ایک ٹائم مشین کی طرح یوز کیا جا سکتا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ اہرام طوفان نوح کے وقت بھی موجود تھے اور انہیں انسانوں نے نہیں بلکہ جنات نے بنایا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات سے ہیکل سلمانی کی تعمیر کروائی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا پر آنے سے 1400 سال پہلے دنیا پر بسنے والی ایک مخلوق کے ہاتھوں ہوئی، یعنی جنات سے، کیونکہ اس وقت دنیا پر صرف جنات بستے تھے، جس کا حوالہ ہمیں قرآن پاک کی سورہ بقرہ سے بھی ملتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو فرشتوں نے سوال کیا، اے اللہ، کیا تو زمین پر پھر سے ایک ایسی مخلوق کو بنانے والا ہے جو پھر سے فتنہ و فساد برپا کرے گی؟ یعنی انسانوں کی پیدائش سے پہلے دنیا میں جنات آباد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر جس روز طوفان نازل ہوا، اس روز رجب کی پہلی تاریخ تھی، اور اس طوفان کے اندر شدید بارش ہو رہی تھی اور زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے جو کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی تھی وہ 10 رجب کو تیرنے لگی، جس پر 80 آدمی سوار تھے، جن میں سے 2 نبی تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، کیونکہ اس کشتی پر حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت بھی ساتھ رکھ لیا تھا۔ اس کشتی کے ایک طرف مرد اور ایک طرف عورتیں بیٹھی تھی، اور تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی اس میں سوار تھا۔ اس وقت پانی اس وقت کے موجودہ پہاڑ سے بھی تقریباً 30 ہاتھ اونچا تھا، جس کی اونچائی زمین سے تقریباً 10 کلومیٹر بنتی ہے۔ 10 محرم کو یہ کشتی 6 مہینے بعد ترکی میں موجود جودی پہاڑ پر آ کر رکی، جس کے نشان آج بھی اس پہاڑ پر موجود ہیں، کیونکہ برف نے ہزاروں سال تک اس کے نشان کو ختم ہونے سے بچائے رکھا۔ سب لوگ کشتی سے اترے، اور جو سب سے پہلا شہر بسایا گیا اس کا نام تھا سوکل سمیر۔ یہ بستی جبل نامہ کے قریب عراق کے شہر موصل میں واقع ہے، اور اس طوفان کے اندر اونچی عمارتیں جو کہ گنبد اور مینار کی طرح دکھتی تھی باقی رہ گئی، جنہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا۔ اس وقت روئے زمین پر سوائے ان عمارتوں کے کوئی بھی عمارت موجود نہ تھی، یعنی کہ اہرام مصر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 5750 سال پہلے یا پونے 6000 سال پہلے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ قوم جن کی تعمیر ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 60,000 سال پہلے زمین پر انسانوں کی طرح ہی رہا کرتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو سوال یہ بنتا ہے کہ جنات جیسی قوم کو اتنی بڑی عمارتیں بنانے کی کیا ضرورت آئی، وہ بھی انسانوں سے پہلے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں ایسی کوئی بھی تعمیر نظر نہیں آتی جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ جنات نے تعمیر کی ہے۔ بیت المقدس کے بارے میں بھی اگر کہا جائے کہ وہ جنات کی بنائی ہوئی ہے تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے جبری طور پر تعمیر کروائی تھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے جنات کو ان کے تابع کیا ہوا تھا۔ لیکن سب سے پہلے اہم سوال یہ ہے کہ 15 سے 20 ہزار سال پہلے جب انسانی قدم نے زمین کو نہیں چھوا تھا، تب جنات سے جبری یہ کام کس نے اور کیوں کروایا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ نہ ہی اسلامی تعلیمات میں اور نہ ہی تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور نہ ہی کوئی ٹائم ٹریولر ہمیں آ کر اس کے بارے میں بتا سکتا ہے، بلکہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے جو کہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو کیا مصری قوم ان تخلیقات کے بانی نہیں تھے؟ یعنی مصری قوم اس کو بنانے والے نہیں تھے، کیونکہ مصری قوم تو 5000 سال پہلے دریا نیل کے کنارے آباد ہوئے تھے، اور دوسری بار یہ کہ اہرام پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، نہ کہ صرف مصر کے اندر۔ تو کیا احمد رضا خان بریلوی کے مطابق جنات ہی اس کی تعمیر کے ذمہ دار ہیں؟ کیونکہ 2.5 ٹن وزنی پتھروں کو سطح زمین سے 6000 فٹ اوپر لے کر جانا آج کے جدید دور کے ہیلی کاپٹر کے بس کی بات نہیں ہے، مگر ہوائی جہاز اتنا وزن اٹھا سکتے ہیں، مگر مطلوبہ مقام تک بالکل درست طریقے سے پہنچانا ان کی اوقات سے بھی باہر ہے۔ حتیٰ کہ 2.5 ٹن پتھروں کو 6000 فٹ کی بلندی تک پہنچایا گیا، اور اس کے بعد ان اہرام کو تعمیر کیا گیا، یا پھر اسے واقعی خلائی مخلوق کا کارنامہ سمجھا جائے۔ سال 2020 میں ٹیسلا اور ٹویٹر کے مالک ایلون مسک نے اہرام مصر کو لے کر یہ دعویٰ کیا کہ انہیں ایلینز نے ہی بنایا ہے، جس کے بعد انٹرنیٹ پر طرح طرح کے چرچے شروع ہو گئے۔ اس طرح ایلینز پر ریسرچ کرنے والے گروپ نے بھی یہ دعویٰ کیا
کہ احرام مصر میں دفن لاشیں مارس سے آئے ہوئے مخلوق کے ہو سکتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہزاروں سال پہلے مارس میں رہنے والے ایلینز اس زمین پر آئے اور اس زمین پر انہوں نے ہزاروں سال تک حکومت کی، لہٰذا ان کے احترام و توقیر میں ان کے بعد لوگوں نے ان کے لاشوں کو دفن کرنے کے لیے احرام کی تعمیر کی اور وہاں ان کے مقبرے بنائے۔ ایلینز کی وہ قدیم سویلائزیشن ہم سے کئی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے مالک تھے، جو پیرامڈس کو دوسری دنیا اور ہماری دنیا کے درمیان ایک دروازے کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ کیا قرآن مجید میں بھی ان احراموں کے متعلق کوئی تاریخی معلومات ملتی ہے؟ اور اسلامی علماء اور مورخین کی ان احرام کے متعلق کیا رائے ہے؟ کچھ علماء ان احراموں کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون یعنی رمسیس II سے جوڑتے ہیں۔ سورہ قصص کی آیات 37 میں بیان ہوا ہے کہ فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں مانتا، تو حمان کو کہو کہ میرے لیے گارے کو آگ لگوا کر اینٹیں پکوا دو، پھر اس سے ایک اونچا محل بنواؤ تاکہ اس سے میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ ان آیات کی روشنی میں کچھ علماء کی رائے ہے کہ ممکن ہے کہ فرعون نے آسمان کے خدا کی طرف جانے کے لیے ان بلند عمارتوں کی تعمیر کا حکم دیا تھا جو اس کے دور حکومت میں مکمل ہوئے، اور اس طرح بعد میں آنے والے فرعونوں نے اپنے اپنے احرام کی تعمیر شروع کروا دی۔ احرام مصر آج بھی سائنسدانوں کے لیے ایک پہیلی ہے جس پر ریسرچ جاری ہے۔ ان پیرامڈز میں موجود سینکڑوں دروازے اور مقبرے ایسے ہیں جن کی دریافت اب تک باقی ہے۔ تو کیا مستقبل میں ان احراموں سے کسی ایسی چیز کے دریافت ممکن ہے جو انسانی ذہن کو دنگ کر سکتی ہے؟ کیا یہ احرام صرف فرعونوں کے مقبرے ہیں یا کسی قدیم سویلائزیشن کے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا حصہ؟ شاید انسانی ذہن ابھی تک اس مقام پر نہیں پہنچا کہ ان احراموں کے میکینزم کو سمجھ پائے، لیکن کیا ہوگا جب ان احراموں کی سچائی ہمارے سامنے آئے گی؟ کیا انسانی عقل ان پراسرار رازوں کو جاننے کے لیے تیار ہے؟